पूरी कोशिश है कि इस साल के एंड तक कम से कम 500 फीमेल्स दे कैन वर्क फ्रॉम MRE इंशाल्लाह ताला। वैल्यू डाउन होती है हमारे प्राइस की, आपको पता है कितनी हो रही है, डॉलर्स ये वो सारा कुछ। वो जब व्हेन दे स्पेंड मनी ओवर देयर तो वो कंफर्ट फील करते हैं कि एक तो मनी उनकी सिक्योर है, सेकेंडली वहाँ पे कोई कब्ज़ा नहीं करेगा। बेस्ट व्लॉगर का, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग का, बेस्ट आप ये समझ लें कि सेल्स का। और फिर अल्लाह का शुक्र है 540 रियल्टर्स में मैं नंबर 3 में टॉप्स में हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शायद सब हमारी कमर्शियल सारी स्क्वायर फीट पे बिकती है। वो जब एजुकेट करता हूँ तो वो बहुत खुश होती हैं कि ये नॉलेज उनके पास नहीं था। फिर उसके बाद उनको प्रोजेक्ट का नॉलेज देते हैं, हमारी पूरी टीम देती है कि ये प्रोजेक्ट है, इसके प्राइस क्या हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है, वाई द पीपल बाय फ्रॉम अस, उस प्रोडक्ट के बारे में उनको एजुकेट करते हैं। देन दे मार्केट, हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी क्रिएट करते हैं कि आपने ये क्रिएट करना है। हर लड़की के आगे जो हमारी बच्ची है, जो बहन है, बेटी है, उसका नाम होता है और आगे MRE लिखा होता है और उसके ऊपर लोगो हमारा लगा होता है। देन दी स्टार्टेड द मार्केटिंग फ्रॉम देयर, दैट गेट्स द क्लाइंट्स फ्रॉम देयर, देन वी कैन जनरेट द रेवेन्यू। वो फिर उनको हम घरों में बैठे हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह। ये आइडिया कैसे आया? मैंने बताया कि ये आपके जो वर्किंग लेडीज आपके पास आती थी उनको देख के, वो उनके हर्डल्स, बैरियर्स, उनको बहुत लिमिटेशंस देखते बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत हो चुकी हुई है। देखिए हर ऑफिस जो है ना उनको कॉस्ट बेयर करना बहुत मुश्किल है। अगर यही 30 स्टाफ मैं अपने ऑफिस में रखूँगा, उनको मैं ट्रैवलिंग कॉस्ट दूंगा, उनकी लुक आफ्टर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया जो हमारा कल्चर है वो भी बहुत जालिम किस्म का कल्चरिज्म है हमारा। हमारी क्यों बहनों बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते कि यहाँ पे आपको पता है कि जो माहौल है हमारे, सेफ्टी सेफ्टी कम फर्स्ट। तो मैंने ये सोचा बजाय यहाँ पर आएँ तो वाई नॉट दे कैन वर्क फ्रॉम होम, ज़ीरो कॉस्ट, उनकी कोई कॉस्ट नहीं आती, फ्री एजुकेशन MRE दे रही है उनको। मैं खुद से देता हूँ। अगर कोई लड़की वीक है, जो बच्ची नहीं पढ़ सकती, मैं उसको कहता हूँ, मेरी टीम कहती है आप सर से डायरेक्ट राब्ते में रहें, सर आपको खुद एजुकेट करेंगे। मैं 1 to 1 भी उनको एजुकेट करता हूँ। फिर एवरी वीक उनका जो हमारा एक कॉल जाती है, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उनमें मैं उनको जो वीक होती हैं या दूसरी अच्छी हैं उनको एजुकेट कर रहा होता हूँ, उनको प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। दैट इज़ कि दे आर वेरी हैप्पी एंड इंशाल्लाह मेरा एम ये है, पूरी कोशिश है कि इस साल के एंड तक कम से कम 500 फीमेल्स दे कैन वर्क फ्रॉम MRE इंशाल्लाह ताला। और आगे जो है आने वाले वक्त में मेरा बहुत बड़ा, बच्चियाँ उस दिन पूछ भी रही थी, सर हमें तो उनके हस्बैंड्स की कॉल आई, उनकी मदर्स की कॉल आई मुझे कि मुझे तो एक मदर ने कहा कि बेटा आपने तो बहुत अच्छा काम किया, मैं अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज सकती, मैं बेवा हूँ, मेरी 5 बच्ची हैं, मेरी विश है कि 5 की 5 बच्चियाँ आपके साथ काम करें। क्योंकि जो आप एजुकेट कर रहे हो, मैं खुद सुन रही होती हूँ, आप मोटिवेट हो, आप मोटिवेट करते, मोटिवेशनल स्पीकर हो आप, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप इन बच्चियों के बारे में सोचेंगे, ये पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वाई नॉट, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा असास है, हाईली एजुकेटेड वुमेंस फ्रॉम है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड एक्स्ट्रा मुझे करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई नो दैट कि टाइम एक आएगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे आपको हर घर से MRE की आवाज़ निकलेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। अच्छा जैसे ये बताएं कि आप DHA के साथ वर्किंग कर रहे हैं, आप दुबई के साथ भी 2-3 कंपनीज आपने बताई हैं कि जी आप वर्किंग कर रही हैं, तो जो बिजनेस एटीट्यूड है उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए बिज़नेस हर कंट्री में वेरिएशन है। ओवरसीज़ क्लाइंट्स हमारा इस वक्त पॉज हो चुका है, ठीक है, आपको पता ही है जो हमारे पॉलिटिकल जो हालात पैदा हुए हैं, ठीक है। दुबई में इंटरनेशनल बहुत क्लाइंट्स हैं, बहुत क्लाइंट्स हैं, इवन कि हमारे भी अब पाकिस्तान में मोस्टली बाहर जो है ना वो कहता है कि दुबई में प्रॉपर्टीज़ खरीदे। क्यों? वो कहता है कि एक प्रॉपर्टी की हमारे एक तो वैल्यू डाउन होती है हमारे प्राइस की, आपको पता है कितनी हो रही है, डॉलर्स ये वो सारा कुछ। वो जब व्हेन दे स्पेंड मनी ओवर देयर तो वो कंफर्ट फील करते हैं कि एक तो मनी उनकी सिक्योर है, सेकेंडली वहाँ पे कोई कब्ज़ा नहीं करेगा, थर्ड उनकी वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ रही है, ठीक है। हमारे यहाँ जब प्रॉपर्टी सेल करता है, जैसे मैं ओवरसीज़ कई हैं हमारे क्लाइंट्स हैं, जब हमने उनको सेल की प्रॉपर्टी तो बेचारों ने 1 करोड़ की अगर एक प्रॉपर्टी ली है, तो फिर वो वैल्यू जब डाउन हुई वो
ایک تو وہ خراب ہو گیا, دوسرا ڈالرز کی قیمت اوپر چلے گی, روپے کی ویلیو ڈاؤن ہوگی. وہ بیچارہ کتنے پہ آ گیا, 2.5 لاکھ میں. وہ کہتا ہے کہ سر ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کریں. تو ہمیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بائنگ نہیں ہے, پاکستان میں بائنگ ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں اور اوورسیز بھی کر رہے ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ. لیکن تھوڑا سا ایک گیپ ہے بائنگ میں, کیونکہ وہ اس وجہ سے ہے جو پولیٹیکل آپ کو پتہ ہے جو چل رہی ہے. اچھا, اس فیلڈ میں آپ ابھی 7 کمپنیز کو رن کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہیں, آپ کو ٹائم بھی دینا پڑتا ہے, آپ کو ڈفرینٹ ہیڈس رکھے ہوئے ہوں گے. ابھی آپ نے اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ڈفرینٹ ہیڈ, ایٹیٹیوڈ چینج, ٹوٹل آپ کی فلاسفی چینج. پھر آپ نے 2 گھنٹے ادھر اسپینڈ کر کے پھر آپ نے بلڈنگ کنسٹرکشنز پہ چلے گئے تو پھر آپ نے ہیڈ چینج کر لیا, پھر آپ کی مائنڈ. تو یہ کیسے سوئچ کر لیتے ہیں جلدی جلدی؟ اس کے لیے پیشنیٹ ہونا بہت ضروری ہے. میں نے اپنی لائف میں میں نے آئی لرن لاٹ آف تھنگ فرام مائی فادر. ہی واز ناٹ گریجویٹ, ہی واز ناٹ ایون پاسڈ, میرے خیال 10 جماعتیں بھی نہیں وہ پڑھے تھے, لیکن آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام ہم. اس نے کہا تھا بیٹا اپنی لائف میں کامیاب ہونا ہے نا, ہارڈ ورک اینڈ آنیسٹی, ان 2 چیزوں کو آپ نے پکڑنا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے. کہتے نیور ایور فالو دا منی, جسٹ فالو دا پیشن. منی ول فالو یو. منی ول فالو یو. گریٹ میسج ہے جی, تو یہ بزرگ ہی دے سکتے ہیں. تو وہ ہاں یہ بزرگ آج کل کی جو ہے, دین آئی پکڈ اپ دوز ورڈس اینڈ آئی کین ناٹ, آئی مین یو کین ناٹ امیجن کہ میں ایز اے برٹش نیشنل جب میں ادھر پاکستان میں آیا نا تو میرے دوست تھے یہاں پہ بچپن کے لنگوٹی ہے یار, وہ کہ چودھری تو ادھر کہاں آ گیا, تیرے سے کام تو ہونا نہیں, ممی ڈیڈی لڑکا ہے یہ وہ. اینڈ دے ور شاکڈ اینڈ دے ایکسیپٹڈ ناؤ کہ یار یہ لڑکا صبح 8 بجے آفس پہنچا ہوتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ملتان میں کوئی بھی ریئل اسٹیٹ کا آفس سی او اٹھ کے اپنے آفس میں 8 بجے پہنچے, آئی ایم دا ون اینڈ آئی نیور ایور ٹیک آف فرام مائی ورک. دس از دا ریزن کہ ود ان 2 ایئر آپ کو یہ کمپنی 7 کمپنیز, وہی بات آپ نے کی کہ وہ جو بڑے بڑے آنرز ہیں, جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ 8 بجے, اور شام کو مجھے میرے جو سٹاف ہوتا ہے کہ سر ہم جائیں 8 بج گئے ہیں, 12 گھنٹے ہو گئے ہیں, آپ تو آ سکتے ہیں. میں پھر بھی انہیں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ جاؤ, آئی نیڈ ٹو ڈو سم ورک. دیکھیں ہمیں نا جب تک ہم اپنی لائف کو مینٹین نہیں کریں گے نا اور پیشنیٹ ہو کے کام نہیں کریں گے, ہم نہیں کامیاب ہو سکتے. وی ہیو ٹو بی اے پیشنیٹ. جب ہم پیشنیٹ ہوتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی وہی بات کہ منی ول فالو یو. ہم پیشنیٹ ہوتے ہیں تو مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ صبح کب ہوئی اور شام کب ہوگی. کیونکہ آپ تو اوورسیز کو بھی ڈیل کر رہے ہیں نا, اوورسیز کلائنٹس بھی آپ کے پاس ہیں, تو وہ ٹائم بھی ڈسٹینس ان کا آپ نے وہ بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ جی وہ ادھر دن کو تو رات کو کیسے آپ کو وہ کالز, کیونکہ وہ تو نارملی وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ کال کرتے ہیں نا. سر آپ کی نیند جب تک آپ 6 سے 7 گھنٹے سوتے ہیں نا تب آپ کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ 12 سے 14 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ نے اپنی لائف کو ختم کر دیا ہے. ٹائم از منی. ایون کہ میں موٹیویشنل بھی لیکچر دیتا ہوں اور میرے ولاگنگ بھی ہے, میں نے ولاگس وغیرہ بہت زیادہ بنائے ہوئے ہیں. میں گائیڈ بھی کرتا ہوں, میں ٹیچ بھی کرتا ہوں, ان سب کو میں کیپچر کر کے اپنے ولاگنگ میں کرتا ہوں. جو میری ملتان ریئل اسٹیٹ کا جو ولاگنگ ہے, مجھے اوورسیز کے کئی ایسے فون کر کے کال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ چوئی صاحب ہم آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. اور میرے اسٹاف کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایسے ڈی ایچ اے میں گیا تو مجھے وہ مل کے کہتے چوئی صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے ہم آپ کو فالو کرتے ہیں. میرے ساتھ میری ٹیم تھی, ہم جا رہے تھے کوئی شوٹنگ کرنے, تو کہتے ہیں کہ آپ اس بندے کی قدر کرو, جس دن یہ قبر میں گیا نا تو پھر آپ کو احساس ہوگا. کہتے ہیں ہم پیسے دے کے یہ چیزیں سیکھتے ہیں, یہ آپ کو فری میں چیزیں سکھاتا ہے. اور آئی ایجوکیٹ فری آف کاسٹ آن لائن اینڈ ٹو مائی اسٹاف کہ ہاؤ ٹو امپروو یور سیلف, ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیزفل. آپ نے لائف میں کیسے کامیاب ہونا ہے. اتنا کام ہے, اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں, کچھ بھی ہو جائے. اب حالات بہت خراب ہیں, سب کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں. میں کہتا ہوں اتنا پیسہ ہے, اتنا پیسہ آپ ارن کر سکتے ہیں, آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جیسے آپ نے چیلنجز بھی بتا دیے کہ لوگ جو گروتھ میں نہیں ہیں, جو سکسیس اچیو نہیں کر رہے, وہ پیشنیٹ نہیں ہیں, وہ 12 گھنٹے سوتے ہیں, وہ صبح 8 بجے آفس نہیں پہنچ سکتے. یہ انڈائریکٹلی آپ کی اچیومنٹس بھی ہیں, اور آپ جو دوسری سائڈ پہ جو
بزنس آئیکن ہیں سو کارڈ جو لوزر ہیں وہ ان کی فیلیور کی یہ بیریئرز بھی ہیں اور یہ چیلنجز بھی ہیں. تو ابھی آپ کا جو ہمارا پروگرام ہے بیسیکلی وہ امپورٹنٹ سیگمنٹ یہ ہے کہ جی ہیڈز ویژن. ٹھیک ہو گیا. واٹس یور ویژن کہ آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنی کمپنی کو ایم آر ای ویئر یو وانٹ ٹو سی ان یور کمپنی ان کمنگ 5-10 ایئرز. اس میں بتاؤں گا کہ میں جب ایم آر ای اسٹارٹ کی نا ملتان ریئل اسٹیٹ تو مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان بہت عرصہ باہر گزارا, یہاں کچھ پتہ نہیں. دیکھیں میرے بہت سارے, میں نے جیسے بتایا کہ بہت سارے پرابلمس بھی آئی ہیں مجھے, میں نے بہت ساری فیس کی ہیں, لیکن آئی نیور گیو اپ. لیگ پولنگ بہت زیادہ ہوئی ہے میری, بہت زیادہ پرابلمس آئی ہیں, لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس کنٹینیو کرتے رہیں. اینڈ ود ان 2 ایئرز الحمد للہ 7 کمپنیز ہیں جس میں ایم آر ای ٹریکنگ سسٹم بھی ہے جو گاڑی اینڈ موٹر سائیکل میں لگتا ہے. ٹھیک ہے, ایم آر ای نیوز پیپر ہے, ایم آر ای بزنس اسکول ہے, ایم آر ای بزنس اینڈ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, بہت ساری کمپنیز کو ساتھ ساتھ رجسٹر کرتا گیا ہوں. میرے جو ڈریمز ہیں نا وہ ڈریمز بہت ہائی ہیں الحمد للہ. میں یہ کہتا ہوں کہ دا ڈے از ناٹ فار وین یو سی آن دا اسکائی اینڈ یو ول سی دا ایم آر ای فلائٹس ان شاء اللہ تعالیٰ ون ڈے. یہ میرا یہ ہے کہ ہر آدمی کے نام پہ اللہ کا شکر ہے. ابھی بھی میں ملتان میں جب میں واک کرتا ہوں, واک اراؤنڈ جاتا ہوں مارکیٹ کے اندر, تو وہ یہی پہچان ہے, وہ ایم آر ای چودھری صاحب. ایون کہ ون ڈے میں آپ کو ایک فنی سی بات ہے, میں مرسیڈیز کو نا ریپیئر کروانا تھا, ملتان میں نہیں ہے, تو میں لاہور میں نا ڈھونڈ رہا تھا جگہ نا جہاں سے ریپیئر ہوتی ہے. تو ایک گاڑی روکی, تو میں نے ایک صاحب تھے وہ ورک شاپ کا کام کرتے تھے وہاں پہ, تو میں نے انہیں کہا کہ بیٹا مجھے نا مرسیڈیز کی ورک شاپ ساتھ ہی ہے کہیں, یہ نام ہے بتائیں. کہتے چوہی صاحب ایم آر ای والے. میں نے کہا جی. کہتے آپ کو دیکھ کے تو میں نے پلاٹ لیا ہے ڈی ایچ اے کا. تو الحمدللہ ڈی ایچ اے نے بھی ایوارڈ سے نوازا, اللہ کا شکر ہے کہ ویری شارٹ آف ٹائم آئی گوٹ 3 ایوارڈس فرام ڈی ایچ اے ملتان. بیسٹ ولاگر کا, بیسٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, بیسٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ سیلز کا. اور پھر اللہ کا شکر ہے 540 ریئلٹرز میں ٹاپ نمبر 3 میں, ٹاپس میں ہوں میں الحمدللہ, نمبر 3 میں. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ویری شارٹ آف ٹائم آپ اتنا ہائی رینک میں چلے جاتے ہیں جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. تو بس میں یہی کہوں گا کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے, محنت نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں بن سکتے. چلیے صاحب بڑا زبردست جی, لیکن ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. دل تو چاہ رہا ہے کہ جی آپ کی جو لائف سکسیس ہے اور آپ کی جو ویژن ہے اس پہ باتیں کریں, لیکن ٹائم کی شارٹیج ہے. اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. شاہد چودھری صاحب ہمارے مہمان تھے ہیڈز ویژن پروگرام میں, اور یہ اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کر رہے تھے. اپنے جو انگلینڈ سے یہاں پہ شفٹ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ساری اپنی 7 کمپنیز ڈیولپ کی, اور 2 سال کے عرصے میں انہوں نے ایوارڈز بھی ون کیے. اور ان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں اگر آسمان کی طرف دیکھوں اور وہاں سے جو فلائٹ جا رہی ہو وہ بھی ایم آر ای کی ہو. تو یہ سکسیس سٹوریز ہیں, اور جو بیریئرز آئے وہ بھی انہوں نے ڈسکس کیے, اور وہ امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ کے پاس جب ٹف ٹائم آتا ہے تو ہاؤ یو ریئیکٹ. تو یہ امپورٹنٹ ہے سکسیس سٹوری سننے کے لیے, کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ کے پاس جو بیریئرز آتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں. یہ تھا آج کا پروگرام. چودھری صاحب کا ہم ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور مجھ سے ان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.